السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 17واں رکوع، آیت نمبر 249 سے 250۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله کم من فیعۃ قلیلۃ غلبت فیعۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں سمیت چل کھڑا ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ راستے میں ایک نہر ہے جس سے اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جس نے اس نہر سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی وہ ہے جو اسے نہ چکھے، الا یہ کہ چلو بھر پانی لے لے۔ پھر ماں سوائے چند آدمیوں کے سب نے سیر ہو کر اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے لشکری اس نہر سے آگے گئے تو طالوت کے لشکری کہنے لگے، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں، البتہ ان میں سے وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہنے لگے، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب رہی ہے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی، بادشاہ طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ایک لشکر جرار جالوت کے مقابلے میں نکل کھڑا ہوا۔ طالوت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس نے بزدلی دکھانا ہو وہ ہمارے ساتھ نہ نکلے۔ بنی اسرائیل زبانی باتوں میں بڑے دلیر تھے، چنانچہ ان کی تعداد 70,000 ہو گئی۔ راستے میں ایک منزل پر پانی نہ ملا تو طالوت سے شکایت کی۔ طالوت نے کہا، آگے ایک نہر آ تو رہی ہے مگر تم لوگ اس میں سے سیر ہو کر پانی نہ پینا، صرف ایک آدھ گھونٹ پی لینا، اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آزمائش ہے کہ اگر تم اپنی پیاس بھی برداشت نہ کر سکے تو لڑائی میں کیا کارنامے سر انجام دو گے۔ لہٰذا میں تو صرف اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا جو اپنی پیاس کو برداشت کرے گا۔ چنانچہ جب وہ نہر آئی تو سب نے سیر ہو کر پانی پی لیا، اور بعضوں نے تو منہ ہی نہر میں ڈال دیا اور مویشیوں کی طرح پینے لگے۔ اس طرح یکدم کثیر مقدار میں پانی پینے سے ان کے بدن ٹوٹنے لگے اور تھوڑا سا فاصلہ چل کر گر پڑے اور کہنے لگے کہ اب ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی تاب نہیں رہی۔ جن لوگوں نے اپنی پیاس برداشت کی تھی ان کی تعداد صرف 313 یا اس کے لگ بھگ تھی۔ انہی صبر کرنے والوں میں بوڑھے نبی سمیعول، سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے باپ اور ان کے 6 بھائی شامل تھے، اور بروایت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی تعداد باقی رہ گئی تھی جتنی اصحاب بدر کی تھی۔ کجا ان زبانی شیخی بگاڑنے والوں کی تعداد 70,000 تھی، اور کجا ان میں سے خالص 313 رہ گئے، یعنی ہر 2,000 میں سے صرف 9 آدمی سچے مجاہد ثابت ہوئے۔ ان لوگوں کے حوصلے بلند تھے، صبر کرنے والے اور توکل کرنے والے تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، فتح اور شکست اور زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی صبر کرنے والی جماعت کو بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ جی، یہی اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے کہ وہ اپنی ہمت اور سامان جنگ پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عاجزی سے اللہ کو یاد کرتے، اس سے صبر اور ثابت قدمی کی توفیق طلب کرتے اور اپنی فتح کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں،
اور جالوت کے اس مختصر سے لشکر نے بھی اللہ سے گڑ گڑا کر ایسی دعائیں کی جیسی جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قدم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔